السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وفهما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ مختصر حمد و صلاح کے بعد قابل صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ممتا سے لبریز اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء مبعوث کیے۔
اور ان کو مبعوث کرنے کا ایک مقصد قرآن حکیم میں ذکر کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ میں تمام انبیاء کو مبعوث کرنے کا مقصد یہ بتا رہا ہوں کہ لوگوں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کوئی قابل اور باعث اور لائق عبادت نہیں۔ میں یہ تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ میرے بندو، میرے سوا کوئی ایسا نہیں جس کا قانون چل سکے، میرے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی پرستش کی جائے، میرے سوا کوئی ایسا نہیں کہ جس کے آگے تمہاری جبینیں اور تمہارے سر بسجود ہو جائیں، میرے سوا کوئی ایسا نہیں جو تمہارے جھکنے کا باعث بن جائے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ایک پیغام دیا ہے۔ آئیے آج ہم اس مختصر سے وقت میں اسی پیغام کو سمجھیں گے۔ یہ پیغام ہمارا آج کی گفتگو ہماری تقریباً 6 نکات پہ ہوگی۔ پہلا نکتہ، عقیدہ توحید میں عقیدے کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ ہم عقیدہ توحید تو کہتے ہیں، اس عقیدے کا معنی کیا ہے۔ دوسرا نکتہ، توحید کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تیسرا نکتہ، توحید کی 3 قسمیں ہیں، توحید کے 3 پہلو ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادات۔ چوتھا نکتہ، توحید کی ان 3 قسموں میں امت مسلمہ جو سب سے زیادہ جس قسم کو بھلائے بیٹھی ہے اور کس وجہ سے بھلائے بیٹھی ہے، وہ توحید فی الصفات ہے، جسے دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ شرک فی الصفات۔ تو چوتھے نقطے پہ شرک فی الصفات سے بچنے کی 3 صورتیں انشاءاللہ وہ ذکر ہوں گی۔ 5واں نقطہ، اس کے علاوہ کچھ خفیہ ایسے شرک ہیں جو ہم کر بیٹھتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم شرک کر بیٹھتے ہیں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی توحید میں ملاوٹ کر جاتے ہیں۔ چھٹے اور آخری نقطے پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ جو شخص اس عقیدہ توحید کو سمجھ لیتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لیتا ہے، اسے اللہ نے کن کن برکتوں سے نوازا ہے۔ بہت زیادہ برکات ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر چند انشاءاللہ برکات سے ہم مستفید ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان تمام نکات کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے عقیدہ عربی زبان میں ماخوذ ہے عقد سے، عین آف دال، عقد۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے گرہ لگانا۔ آپ نے قرآن میں ایک آیت پڑھی ہوگی، الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یہ وہیں سے لفظ ماخوذ ہے عقد۔ اسے ہم نے توحید کے ساتھ کیوں جوڑا ہے، اسے ہم نے عقیدہ کیوں کہا ہے، اس کی لغوی جو ہم کیفیت آج بیان کرنے والے ہیں وہ یہ ہے
کہ عقیدہ گرہ لگانا، جب آپ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہو، گرہ لگا دیتے ہو، جب تک کوئی اسے کھولے نہ یا آپ خود اسے کھولے نہ، وہ کھل نہیں سکتی، وہ گرہ اب لگ چکی ہے۔ یہ ہے عقیدہ لغوی معنوں میں۔ اصطلاحی معنوں میں عقیدہ کہا جاتا ہے ما عقد علیہ الضمیر والقلب، وہ پختہ اور اٹل نظریات جن پر آپ کا دل اور آپ کا ضمیر مطمئن ہو جائے۔ اگر آپ اپنے اللہ کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ، ایمان باللہ کے ساتھ مطمئن ہیں، یقیناً آپ کا عقیدہ مضبوط ہے۔ یہ ہے عقیدے کی لغوی اور اصطلاحی ڈیفینیشن۔ توحید کسے کہا جاتا ہے؟ توحید لغت میں کسی بھی چیز کو یکتا اور تنہا کو کہا جاتا ہے۔ ایک اکیلا شخص ہو، اکیلی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو، لغت میں اسے توحید کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں اللہ کی ذات، رب العالمین کی صفات اور مالک کائنات کی ذات اور صفات کے ساتھ اس کی عبادات میں اس اللہ کو اکیلا ماننا، اس اللہ کو یکتا ماننا، اس اللہ کو تنہا ماننا توحید کہلاتا ہے۔ یہ دو چیزیں عقیدہ اور توحید آپ کے سامنے بیان ہوئی ہیں۔ اب اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں کہ عقیدہ توحید، جو کہ ہمارا آج کی اس مجلس کا تیسرا نقطہ ہے، عقیدہ توحید کی تین قسمیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی العبادات۔ آپ نے اپنی سماعت کی ڈوریاں چند لمحات کے لیے میرے ہاتھ میں تھمانی ہیں۔ یہ کوئی عام موضوع نہیں ہے، یہ کوئی عام گفتگو کا آج مرکز نہیں ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم مقصد، سب سے اہم موضوع بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ذات کے ساتھ کسی بھی چیز کو جو تم شریک ٹھہراتے ہو تمہیں معاف نہیں کرنا۔ اس لیے یہ سب سے اہم موضوع ہے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی عبادات میں کسی کو بھی ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ پورے قرآن مجید اٹھا لیں، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اللہ نے یہ تینوں قسمیں سورہ فاتحہ میں ذکر کی ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے اور فقط تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ تین قسمیں توحید کی یہاں بیان ہو چکی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین توحید ربوبیت، الرحمن الرحیم توحید اسماء و صفات، ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید الوہیت یعنی عبادات۔ درمیان میں اللہ نے مالک یوم الدین کا ذکر کیا۔ سوچنے کی بات ہے، کیوں؟ پہلے اللہ نے اپنی ذات کی توحید بیان کی، پھر اپنی صفات کی توحید بیان کی، پھر قیامت کا ذکر کیا،
پھر اس کے بعد اپنی عبادات کی توحید بیان کی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے اگر تم دو چیزوں کو لے کے آؤ گے، توحید کی دو قسمیں لے کے آؤ گے، ایک قسم کو چھوڑ دے گے تو یاد رکھو مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن تم سے اس کا بدلہ لوں گا، حساب لوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے اٹیچ کی، اب تم اس چیز کا اقرار کرو، اللہ قیامت کے دن اگر ہم آئیں گے تو صرف تیری عبادت کے ساتھ آئیں گے، کسی اور کی عبادت کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادات۔ دوسرے لفظوں میں اگر آپ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہو، ذات میں شرک کیا ہوتا ہے کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک کسی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیں، کسی کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیں۔ قرآن سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ سورہ زخرف آپ پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا۔ ان مشرکین مکہ نے اللہ کے جو بندے فرشتے تھے ان کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کر کے ہماری کیا اصلاح کی ہے؟ اللہ یہ فرما رہے ہیں دیکھو اگر تم نے میری ذات میں کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرا لیا، جیسے ان کے ساتھ ہم نے سلوک کرنا ہے، لعن اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ، اللہ کی لعنت ہے علی الیہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی، اللہ کی ذات میں شریک کرنا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ آئیے میں اور آپ دیکھتے ہیں کیا اس امت میں بھی شرک پایا جاتا ہے؟ سورہ یوسف اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ یہاں سوچنے کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں ایمان والے، یہاں غیر مسلموں کی بات نہیں ہو رہی، اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اہل ایمان اللہ پر ایمان لے کے آ چکے ہیں، لیکن ساتھ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک قرار دے دیا۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ پاکستان کا ایک شاعر ہے، اس کا میں نام نہیں لیتا، وہ کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ نعوذ باللہ من ذالک، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ پھر کیوں نہ کہے کہ اکثر اہل ایمان اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جگہ، اور آپ نے اپنے اصحاب کو، اس امت کو بتلایا تھا لا تطرونی کما اطرت الیہود والنصارى، میرے ساتھ ویسا سلوک نہ کرنا جیسے یہود و نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا۔ فرمایا انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، مجھے اللہ کا بیٹا نہ بنا دینا، مجھے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ کر دینا۔ یہاں پاکستان کا ایک شاعر اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہاں پہ بس نہیں،
ایک اور مسلم شاعر اٹھتا ہے، وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ میں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر، مدینے کی مسجد میں ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا، بغیر عین کا ایک عرب، عرب سے آپ عین نکال دیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ رب، بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے روز محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملنے کی جتنی مرضی اب تمنائیں کرتے رہیں، اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے، ایسے لوگ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ایک عربی کا بھی شاعر اٹھا اور کتنا خوبصورت اس نے جملہ کہا الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، رب رب ہی ہے، وَإِن تنزل، خواہ وہ کتنا ہی نزول اجلال فرما لے۔ اللہ آخری پہر میں، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، الرحمن علی العرش استوى، اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہیں، وہاں سے نزول فرماتے ہیں، آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اعلان کرتے ہیں هل من مستغفر فاستغفر له، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں۔ یہ شاعر وہ نقشہ کھینچتا ہے، وہ رب رب ہی ہے، چاہے وہ عرش سے نزول فرما کر آسمان دنیا پہ آ جائے۔ والعبد عبد وإن ترقى، بندہ بندہ ہی رہے گا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، بندہ کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، بندہ کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے شاعر کہتا ہے والعبد عبد، بندہ بندہ ہی رہے گا۔ وإن ترقى، خواہ وہ زمین سے اٹھے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، وإن ترقى، دوسرے سے تیسرے پہ چلا جائے، وإن ترقى، تیسرے سے چوتھے پہ چلا جائے، وإن ترقى، چوتھے سے پانچویں پہ چلا جائے، پانچویں سے چھٹے پہ چلا جائے، ساتویں پہ چلا جائے، بلکہ عند سدرۃ المنتہی، جہاں فرشتوں کی پروازیں جواب دے دی جاتی ہیں، جواب دے جاتی ہیں، یہ حبیب مصطفیٰ، یہ حبیب کبریا وہاں سے بھی آگے چلے جاتے ہیں جہاں فرشتے بھی نہیں جا سکتے۔ والعبد عبد وإن ترقى، میرا محبوب، میرا حبیب، میرا پیر، میرا مرشد وہ اللہ کا بندہ ہی رہے گا، چاہے وہ ساتوں آسمانوں کو کراس کر جائے۔ یہ بھی تو شاعر ہے، کیا یہ اللہ کے نبی سے محبت نہیں کر رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ کی اللہ کی ذات میں آپ کو نعوذ باللہ شریک بنا دیں، لہٰذا پہلی قسم اللہ کی ذات میں کسی کو بھی آپ شریک نہیں کر سکتے۔ دوسری قسم توحید فی الصفات، اللہ کی صفات ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنی ایک صفت ذکر کی، عالم الغیب والشہادہ، غیب کا اور حاضر کا جاننے والا صرف میں ہوں۔ یہاں ہم محبتوں میں آ کر دنیا کی ان ہستیوں کو جو تمام لوگوں سے افضل ہیں لیکن اللہ کے مقام اور مرتبے کو تو نہیں پہنچ سکتے، انہیں اٹھاتے ہیں اور اس صفت علم کے اندر اللہ کی ذات کے ساتھ برابر قرار دے دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا تھا لا يعلمها الا هو، غیب کا علم میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہم یہ صفت اللہ کی اٹھائیں، حبیب مصطفیٰ کو دے دیں، جیسے آج ہمارے چند بھائی ایسے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، نعوذ باللہ من ذالک،
یہ شرک فی الصفات کا تعلق ہے۔ تبھی میں نے پہلے کہا انسان شرک فی الصفات میں زیادہ ڈگمگا جاتا ہے، توحید فی الصفات سے دور ہوتا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز۔ اللہ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ یہاں آپ نے ایک نقطے پہ غور کرنا ہے۔ اللہ نے اپنی صفات کا ذکر کیا اور آخر میں کیا کہا؟ سبحان اللہ عما یشرکون، میں ان لوگوں سے بھی بری ہوں، میں پاک صاف ہوں جو لوگ میری صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ہے وہ نقطہ۔ اللہ کی ذات میں بھی شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی صفات میں کسی صفت میں بھی کسی کو ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہاں محبوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ لوگ صفات میں بھی شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ نے جگہ جگہ مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ کیا۔ وقت کی قلت کے باعث ہم صفات، شرک فی الصفات اور بھی بہت لمبی بحث ہے، یہاں اکتفا کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں۔ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی العبادات۔ تیسری قسم عبادت میں اس کو دوسرا نام دیا جائے توحید فی الحقوق، کہ اللہ کو ایک ماننا اس کی ہر قسم کی عبادت میں۔ آپ کے شہر شجاعت کا واقعہ ہے، ایک قبر ہے، اس کے گرد طواف ہو رہا ہے، آپ نے بھی شاید وہ ویڈیو دیکھی ہوگی۔ ایک قبر ہے، اس کے گرد لوگ طواف کر رہے ہیں، عبادت۔ یہاں مسجد کے ارد گرد آپ طواف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف بیت اللہ کے ارد گرد طواف کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کتنا ہی مقدس مقام ہو ہم اس کے ارد گرد طواف نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا حق تھا، یہ عبادت اللہ کی کرنی تھی، ہم نے اٹھائی قبروں کو دے دی، ہم نے یہ حق اللہ کا قبروں کے سپرد کر دیا۔ یہ ہے شرک فی العبادات۔ اس سے آگے میں چلوں، اگر آپ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یہی سجدہ آپ کسی غیر کو کرنا شروع کر دیں، یہ ہے شرک فی العبادات۔ اس سے آگے چلیں، آپ اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، رکوع کسی اور کے سامنے شروع کرتے ہیں، یہ ہے شرک فی العبادت۔ اس سے آگے چلیں، آپ اللہ کے آگے یوں قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ اللہ رب العزت کے آگے یوں رکوع کے بعد یوں کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ حصہ، یہ حق کسی اور کو دے دیں، چاہے وہ کتنا ہی مقدس مقام ہی کیوں نہ ہو، اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں، آپ تو اس چیز کو بھی برا جانتے تھے کہ کوئی صحابی آپ کے لیے اپنی جگہ سے یوں کھڑا ہو کے آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے، برا جانتے تھے، آپ اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہاں میں تھوڑا مسئلہ بتلاتا چلوں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ نے کہا قوموا الی سیدکم، چلو کھڑے ہو جاؤ، اپنے سردار کی طرف چل پڑو۔ یہاں الی کا لفظ ہے، عربی زبان میں قیام کے بعد جب بھی الی آ جائے اس کا تعلق چلنے کا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ کھڑے ہونے کا نہیں ہوتا۔ یہاں سے لوگوں نے غلط استدلال کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث سے، الی جب بھی قیام کے ساتھ آئے وہ آگے چلنے کا ہوتا ہے، وہاں اپنی جگہ کھڑے ہونے کا نہیں ہوتا۔ یہ غلط استدلال ہے، اس کو درست کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا صحابہ کو کہا تھا، ان کے لیے یوں کھڑے ہونے کا نہیں کہا تھا۔ اس لیے کسی کے لیے آپ یوں کھڑا نہیں ہو سکتے۔ معذرت کے ساتھ یہاں جو قوانین چند رائج ہیں یہ مسلمانوں کے نہیں ہیں، یہ غیر مسلموں کی تہذیب سے یہاں پر آئے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کو بھی دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد توحید فی العبادت میں آپ کو سورہ فرقان کی ایک آیت سناتا ہوں، شاید کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ہم اپنے آپ کو توحید پرست کہنے والے
اللہ کی ذات میں کہاں کہاں شرک کرتے چلے جاتے ہیں، معلوم نہیں چلتا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ میرے حبیب، میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ تو بتاؤ، أَرَأَيْتَ ایک ایسا شخص بھی ہے آپ کی امت کا، من اتخذ الہہ ہوا، جو مجھے معبود نہیں سمجھ رہا۔ اللہ وہ کس کو معبود سمجھ رہا ہے؟ فرمایا الہہ ہوا، یہاں آپ نے اپنے ذہنوں کو حاضر کر کے غور و فکر کے زاویوں کو مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ رکھتے ہوئے غور کرنا ہے۔ الہ لفظ کون سا استعمال ہوا؟ الہ، لا الہ الا اللہ، انہ لا الہ الا انا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ لا الہ الا۔ قرآن کے مختلف مقامات پہ اللہ نے توحید فی العبادت کا جو ذکر کیا ہے وہ لفظ الہ سے کیا ہے۔ فرمایا من اتخذ الہہ ہوا، کچھ ایسے لوگ ہیں آپ کی امت کے جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ کبھی میں نے اس پہ غور کیا، کبھی آپ نے اس پہ غور کیا، ہم خواہش کو کیسے معبود بناتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ فجر کی اذان ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ میں سویا ہوا ہوں، میری آنکھ کھلتی ہے، کانوں میں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز پڑھنے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے اس حکم کو میں ٹھکراتا ہوں، میں اپنی خواہش کی مانتا ہوں۔ مجھے نیند آ رہی ہے، خواہش نفس کہتا ہے سو جا، بڑا وقت پڑا ہے، سو جا۔ میں اللہ کے اس حکم کو ٹکراتا ہوں، میں نے اللہ کی مانی کہ اپنے خواہش کی مانی۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہم کہاں کہاں شرک کر رہے، خفیہ شرک، معلوم نہیں چل رہا، پتہ نہیں چل رہا۔ اب دیکھیں مسجد بھری ہے ماشاءاللہ، عصر کی اذان ہوگی، صرف ایک صف دو صف کے علاوہ تمہیں تیسری صف نظر نہیں آئے گی۔ اللہ نے کیوں یہ آیت اتاری؟ یہ میرے اور آپ کے لیے اتاری ہے۔ اللہ نے سوال کیا، ایک سوال ہے افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی وکالت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ایسے شخص کی وکالت کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ مطلب پتہ چل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ایسے بندے کی سفارش آپ نہیں کر سکتے۔ توجہ کیجیے، اگلا ہمارا نقطہ، شرک فی الصفات سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، اللہ رب العزت کی ذات کو، اللہ کی صفات کو ازلی سمجھیں، قدیمی سمجھیں، ہمیشہ والی سمجھیں، ازل سے ابد تک والی سمجھیں، ہمیشہ رہنے والی سمجھیں۔ جیسے آپ اللہ کی ذات کو سمجھتے ہیں ویسے اللہ کی صفات کو بھی سمجھیں۔ دوسری صورت، اگر آپ چاہتے ہیں میں شرک فی الصفات سے بچ جاؤں، اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ کی صفات کو ذاتی سمجھیں۔ اللہ کی صفات ذاتی، جیسے مخلوقات کی صفات ازلی نہیں ہیں، بعد میں بھی سن سکتا ہوں، آپ بھی سن سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں بھی سنتا ہوں۔ اب یہ مشترک ہو گئی، مخلوق میں بھی خالق میں بھی۔ بچیں گے کیسے؟ اس شرک فی الصفات سے بچیں گے کیسے؟ جب تک ہم اللہ رب العزت کی صفات کو ازلی نہ سمجھیں، جب تک ہم اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کو ذاتی نہ سمجھیں۔ ہماری مخلوقات کی صفات ذاتی نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ذاتی اور عطائی میں فرق ہے، اللہ کی ساری صفات ذاتی ہیں، آپ کو یہ اعتقاد رکھنا پڑے گا۔ تیسری صورت، جیسے اللہ کی ذات اور صفات ازلی ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ذاتی ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات مطلق ہیں، مطلب لا محدود، جس کی کوئی حد نہیں۔
مخلوقات کی جو صفات محدود ہیں، مجھے نہیں پتہ اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، میں سن نہیں سکتا، میں دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ لامحدود ہیں۔ یہ تین چیزیں سمجھنی پڑے گی، انشاءاللہ ہم شرک فی الصفات سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چند ایسے خفیہ شرک ہیں جو میں مختصر سے وقت کے اندر آپ کو بتلاتا چلوں۔ ان میں نمبر 1، پہلے نمبر پہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی قسم، یہ ہمارے اندر بہت پایا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا، کوئی تھوڑی سی بات ہو، ساتھ والا آپ کو کہتا ہے اپنی ماں کی قسم اٹھا، سنا ہے نا؟ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی قسم اٹھا، اپنے سب سے چاہنے والے کی قسم اٹھا۔ یہ ہم قسمیں تو اٹھا لیتے ہیں، ہم یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ سچ بول دے گا، لیکن آپ کو نہیں پتہ آپ اس سے شرک کروا رہے ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگو من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم اٹھائی، اس نے اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کیا کیا؟ شرک کیا۔ اس لیے اس شرک سے ہی بچیے۔ مختصر سے وقت میں آپ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے احلف لا والکعبہ، کعبہ کی قسم، کعبہ کے رب کی نہیں، کعبہ کی قسم۔ اب دیکھو کتنا مقدس مقام ہے، کتنا مقدس مقام ہے۔ عبداللہ بن عمر جیسے سنتے ہیں فوراً سے اس کی طرف لپکتے ہیں اور کہتے ہیں انت تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے کعبہ کو، کسی اور کی بات نہیں ہو رہی، کعبہ کو تو شریک ٹھہرا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ السلام سے سنا تھا، کچھ یہودی آپ کے پاس آئے تھے، آ کر کہنے لگے آپ ہمیں کہتے ہو ہم شرک کرتے ہیں، آپ کے صحابہ بھی نعوذ باللہ شرک کرتے ہیں۔ محبوب نے پوچھا وہ کیسے؟ یحلفون لا والکعبہ، وہ کعبہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس وقت کہا جی یہود اس مقام پر نعوذ باللہ تمہارے اس شرک کو جو ظاہر کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، یہ بھی شرکیہ جملہ ہے، اس سے بچنا ہے ہم نے۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا شرک، ایک ایسا شرک ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اس کا نام بدشگونی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جامع الترمذی میں 1614 نمبر پر، آپ نے فرمایا الطیرۃ من الشرک، کہ بدشگونی بھی شرک ہے۔ اس کو میں اگر آسان لفظوں میں کہوں، آپ صبح گھر سے نکلے ہیں، آپ کی ملاقات کسی شخص سے ہوتی ہے، آپ اسے کہتے ہیں آج تیرا چہرہ دیکھ لیا لگتا ہے پورا دن نحوست والا گزرے گا۔ بلی کراس کرتی ہے آپ کی گاڑی کو، آپ کہتے ہیں لگتا ہے اب ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے۔ کوئی اور اس طرح کی چیزیں، یہ بدشگونیاں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ شرک ہے۔ آئیے ایک اور خفیہ شرک کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے لوگو من صلی یراعی فقط اشرک، مسند احمد حدیث نمبر 1714 ہے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی عبادت، کسی غیر کی عبادت نہیں، وہ نماز پڑھتے ہوئے یراعی، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ نے فرمایا اعبد ربک کأنک تراہ، تو نے اپنے رب کی عبادت ایسے کرنی ہے کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، تصور ایسا ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ تصور نہیں کر سکتے، یہ تصور ہی کر لو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے وہ نقطہ جو ہم نے رب کو دکھانا تھا، وہ ہم نے رب کے غیر کو دکھا دیا، پھر شرک کیسے نہ ہوا؟ آپ نے فرمایا من صلی، نماز پڑھ رہا ہے، سب سے اہم ترین عبادت کر رہا ہے، لیکن اس میں ریا پایا جاتا ہے، فقط اشرک، اس نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اس طرح کے بے شمار چھوٹے موٹے شرک پائے جاتے ہیں۔ ایک اور، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گھر داخل ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آپ کی زوجہ محترمہ نے دھاگا باندھا ہوا ہے، دھاگا باندھا ہوا ہے،
اس میں کچھ لکھا نہیں ہوا، عام سا دھاگا ہے بس۔ آپ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں خیریت ہے؟ کہا بخار ہو رہا تھا، ہم زمانۂ جاہلیت میں باندھ لیا کرتے تھے، تو میں نے سوچا میں باندھ لیتی ہوں، شفا مل جائے گی۔ تو آل عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ کہا ان آل عبداللہ اغنیاء عن الشرک۔ غصے سے اسے پکڑا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور بعد میں کہا عبداللہ کی آل اس قسم کے شرک سے پاک ہے۔ اس شرک کو بھی آپ کو سمجھنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، آخری جو ہمارا نقطہ ہے، توحید کی برکتیں۔ توحید کی بڑی برکات ہیں، ان میں سب سے پہلی برکت آپ یہ سمجھ لیں، قرآن کہتا ہے کہ جو توحید کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ محبوب نے فرمایا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس بندے کی زندگی کا آخری حصہ لا الہ الا اللہ ہوا، اللہ میں تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتا، میں تیری ذات میں، تیری صفات میں، تیری عبادات میں مولا کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دخل الجنہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ توحید کی برکتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ اب سوچنے کی بات ہے، غور کرنے اس حدیث پہ، اللہ کے حضور حاضر ہوگا 99 گناہوں کے دفتروں کے ساتھ، 99 گناہوں کے رجسٹروں کے ساتھ، 99، اور ایک رجسٹر کی جو حد ہے تا حد نگاہ، اس کی نگاہوں کی حد ختم ہو چکی ہے، وہ بصیرت سے دیکھ نہیں سکتا، لیکن یہ ایک رجسٹر اس کا اتنا گناہوں سے بھرپور، 99 اس قدر۔ محبوب نے فرمایا وہ شخص ڈر رہا ہے، خوف کے عالم میں ہے۔ اللہ جس کو معاف کرنا چاہے، اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ فرمائیں گے اس کو میرے پاس لایا جائے، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہے گا اللہ سارے جو اعمال نامہ گناہوں سے بھرپور ہے، میرے پاس تو ایک بھی نیکی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں تلاش کرو کوئی ایک نیکی اس کی، فرشتے ڈھونڈیں گے، انہیں ایک پرچی ملے گی جس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اسے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، 99 رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، وہ کلمہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہے توحید کی برکت۔ آپ اگر گناہوں میں ملوث ہیں، کم از کم توحید فی العبادت، فی الصفات اور توحید فی الذات میں تو پختہ رہو۔ اس سے تو بچو، شرک فی الصفات، شرک فی الذات، شرک فی العبادات سے۔ آئیے اپنے آخری نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ توحید کی برکتوں میں سے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ رب العزت تمام لوگوں کو جنت میں بھیج دیں گے، باقی جو گروہ جہنم والا ان کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ تقسیم ہو گئے، اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے اخرجوا من کان فی مثقالہ حبۃ من خردل من ایمان کی رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کا اگر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال لو۔ مطلب یہ ایمان باللہ، اللہ کے ساتھ جو ایمان ہے، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ، ایمان بالتقدیر، ایمان بالآخرہ، ایمان بالکتب، یہ لوگ بچ جائیں گے۔ ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے سڑتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین مجھے اور آپ کو توحید پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری موت لا الہ